روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ نارمل ٹیکا، نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ جو انجیکشن طاقت کا ہے، جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے، طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غذا کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے ہم منہ سے غذا نہیں لے سکتے، ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم غذا اندر نہیں پہنچاتے۔ لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پہ نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے